السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرن دین اسلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ربیع الاول کے بارے میں۔ آج میں آپ کے سامنے ربیع الاول کے مہینے اور اس میں منائی جانے والی نام و نہاد عید میلاد النبی کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ربیع الاول اسلامی تاریخ کا وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا، لیکن قرآن اور حدیث میں اس مہینے کو بطور خاص خوشی یا غم منانے کا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن میں پیدا ہوئے اور اسی دن میں رحلت فرما گئے اس دنیا سے، تو اس میں خوشی یا غم منانے کا کوئی بھی اسلام میں حکم موجود نہیں ہے۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف 2 ہی عیدیں عطا فرمائی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ صرف اسلام میں یہ 2 عیدیں منائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ہدیے کے طور پر دی گئی ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے سنن ابی داود میں عن انس رضی اللہ عنہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منها يوم الأضحى ويوم الفطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں لوگوں کے 2 تہوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دن کیا ہیں؟ انہوں نے کہا ہم جاہلیت میں ان دنوں کو کھیل کود کے لیے مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے میں 2 بہتر دن عطا فرما دیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی دن بطور عید منانا بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، صحیح بخاری میں حدیث ہے جو شخص ہمارے دین میں کوئی نیا کام داخل کرے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ کیونکہ جو کوئی بدعت کرے گا تو بدعت کا مطلب کیا ہے؟ بدعت کا مطلب ہے شرک، اور شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو انسان کو اس چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں جو چیز اسلام میں حکم نہیں دیا گیا اس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اگر ہم وہ اپنی طرف سے کریں گے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ چاہے ہم جتنا بھی مرضی سمجھ لیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کا حکم نہیں ہے تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو عید میلاد النبی کا حکم نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، تو یہ قبول نہیں ہوگا۔ اس طرح سے سنن النسائی میں ہے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ اس کا ترجمہ ہے بدترین کام دین میں نئی چیز ہے، یعنی دین میں نئی چیز خود سے بنانا، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میلاد منانے کا رواج۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، تابعین یا ائمہ 4 کے دور میں موجود نہیں تھا۔ یہ تقریب کئی صدیوں بعد فاطمی حکومت مصر نے ایجاد کی، لہٰذا یہ نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی حدیث صحیح سے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ جب یہ چیز ثابت نہیں ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا، الٹا ہمیں گناہ ملے گا۔ کیونکہ ہم جتنی بھی محبت کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم اس لیول کو نہیں پہنچ سکتے جس لیول کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت محبت تھی ان کو۔ اگر عید میلاد النبی منانا جائز ہوتا تو صحابہ کرام مناتے، جب انہوں نے نہیں منایا تو ہم کون ہوتے ہیں منانے والے؟ اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے
تو آپ کثرت سے درود پڑھا کریں، کیونکہ اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا کہ کثرت سے درود پڑھا کریں۔ تو محبت کا اظہار کرنا ہے تو درود پڑھ کے کیجیے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ عید منائیں، کیونکہ عید منانے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 عیدیں دی ہیں ہمیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو اس کے علاوہ جتنی بھی عیدیں منائی جاتی ہیں خود اپنی طرف سے، یہ قابل قبول نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے یادگار کے طور پر کوئی دن مقرر نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور خمیس والے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی اپنی زندگی مبارک میں کوئی عید میلاد نہیں منائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم میں حدیث ہے، ذَلِكَ يَوْمَ وُلِدتُّ فِيهِ وَيَوْمَ أُبْعَثُ وَأُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی اور اسی دن میری نبوت کا آغاز ہوا یا مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل طریقہ، وہ اس دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے عبادت کے ذریعے، نہ کہ جشن اور رسومات کے ذریعے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ کوئی رسومات نہیں کرتے تھے، کوئی حفلے نہیں مناتے تھے جیسے آج کل منائے جاتے ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدع رسومات سے نہیں بلکہ اطاعت رسول سے ثابت کریں۔ بدعت کرنا صحیح نہیں ہے، یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے ہمیں۔ سورۃ آل عمران میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل ثبوت جو ہے آپ کی سنت پر عمل کرنا، نہ کہ نئی رسومات ایجاد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار آپ کر سکتے ہیں درود پڑھ کر، آپ ان کی اطاعت کریں، جو حکم وہ دے گئے ہیں ان پر عمل کریں، ان کو اپنی زندگی میں لے کر چلیں۔ لیکن یہ رسومات، یہ جشن منانا، یہ اکٹھے ہو کر چیزیں کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی منانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور اللہ کا شکر عبادت کے ذریعے ادا کریں۔ یہی طریقہ کامیابی اور نجات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا، ہمیں دین سکھانے کے لیے، وہ ہمیں سب دین سکھا گئے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس چیز پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچا کر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔